اور جو غیب تھا وہ سامنے آ رہا ہے. اس واسطے اس وقت کا یقین تو ہو سکتا ہے مگر ایمان نہیں. ٹھیک اسی طرح سے قیامت جب برپا ہوگی اور قیامت کے وہ علامات کبریٰ جو ہیں یہ بڑی نشانیاں کہ جن کے بعد ایک کافر بھی سمجھ بیٹھے گا کہ ہاں قیامت آ رہی ہے، ان کو علامات کبریٰ کہا گیا. وہ جب علامات آ جائیں گی تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اب غیب نہ رہا، اب وہ غیب سامنے آ رہا ہے، لہٰذا اس وقت ایمان معتبر نہیں. اس لیے فرمایا کہ الآن وقد کنتم به تستعجلون، آج تم ایمان لائے، اس سے پہلے تو بڑی جلدی میں چاہ رہے تھے کہ کب آئے گی قیامت. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. اور پھر اس وقت کہا جائے گا ظالموں سے جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہوا تھا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو مزہ ہمیشہ کے عذاب. معلوم یہاں الخلد کا لفظ اس لیے لائے ہیں، یوں کہا جا سکتا تھا سخت عذاب، قرآن شریف میں عذاب شدید بھی آیا قرآن، لیکن یہاں معلوم ہوا کہ عذاب کے زیادہ تکلیف دہ ہونے میں جہاں اس کے سختی کو دخل ہے کہ عذاب بڑا بھیانک ہے، وہیں کہیں اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہ ہمیشہ کا عذاب ہے. ورنہ اگر یہ ہے کہ بھائی چند دن کی مصیبت ہے بھائی صبر کر لو، تو آدمی کتنی بھی مصیبت ہو ذرا کچھ ارادہ کر کے محنت کر کے اپنے کو سمجھا کر کے یہ آخر تیار کر لیتا کہ بھائی ٹھیک ہے اس وقت کی تکلیف برداشت کر لو، 4 دن کے بعد آرام ہو جائے گا. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تکلیف تو نہ ختم ہونے والی ہے، یہ زیادہ تکلیف کی بات ہے. اسی واسطے جنت کے لیے بھی اہل جنت کے واسطے فرمایا خالدین فیہا، اور خالدین فیہا کے ساتھ تو اکثر جگہ ابدا کا لفظ بھی ہے. اس کی وجہ وہی ہے کیونکہ اہل جنت کو زیادہ اطمینان دلانا ہے کہ نعمت کے بارے میں انسان زیادہ جو ہے وہ وہمی ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ نعمت میرے پاس ہمیشہ رہے گی، یہ پھیل جائے گی، جیسے دنیا میں ہوا کرتا تھا کہ آج سے مالدار کل کے غریب، آج سے تندرست کل کے بیمار. تو اہل جنت کو نعمتوں کے مل جانے کے بعد یہ وسوسہ ستائے گا، پتہ نہیں یہ نعمت باقی جو رہے گی یہ چلی تو نہیں جائے گی. حالانکہ ان کو قرآن دنیا میں پڑھ چکے ہیں، دنیا میں ان کے علم میں آ چکا کہ جنت میں جو ایک دفعہ چلا گیا وہ کبھی نہیں وہاں سے ہٹے گا. مگر پھر بھی تو ان کے لیے کہا جائے گا خالدین فیہا ابدا، 2 لفظ لائیں، ہمیشہ رہنا ہے جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ، اس میں سے نکلنا ہی نہیں ہوگا جو ایک دفعہ چلا گیا. تو جس طرح سے نعمت کا زیادہ قیمتی ہونا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے واسطے ہو، ایسے ہی تکلیف کا زیادہ تکلیف دہ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ وہ بھی ہمیشہ کی. تو فرمایا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. اب جو کچھ تم دنیا میں کماتے تھے اس کے سوا کچھ اور بدلہ ملتا ہے؟ یہی بدلہ ہے. تم خود ہی کہہ لو ایمانداری سے کہ تمہاری ان حرکتوں کا اس کے سوا کیا سزا، کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. تکسبون کا لفظ آپ کے ذہن میں ہوگا، میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں. قرآن برائیوں کے تعلق سے لفظ کسب لاتا ہے، نیکی کے تعلق سے بھی لایا کہ من کسب سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا ما عمل صالح. تو کسب کا لفظ کیوں لاتے ہیں؟ کسب کہتے ہیں کمانے کو، محنت کر کے ارادتاً. کسی کو لاٹری کا ٹکٹ مل جائے گا تو اس کو نہیں کہتے کمائی ہے. کمائی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جو بھی ہے یہ بزنس کر اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے یہ کہتے ہیں یہ ہے میری کمائی. عربی میں اسی کو کسب کہتے ہیں. کسب سیئہ کے معنی یہ ہے اتفاق سے برائی نہیں ہو گئی بلکہ باقاعدہ ارادہ کر کے اپنے ہوش و آواز کے ساتھ وہ برائی کی ہے، یہ ہے وہ کسب. تو هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تم نے جو کچھ کمایا تھا دنیا میں اس کے سوا کچھ اور جگہ ملتی؟ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ آپ سے معلوم کرتے ہیں. پیغمبر سے آ کر پوچھتے ہیں بار کیا قیامت صحیح بھی ہوگی، قیامت واقعی ہوگی؟ حالانکہ بار بار کہا جا رہا قیامت ہوگی، لیکن وہی طبیعت اس کو کیوں قبول نہیں کر رہی ہے؟ حق ہو قل ای وربی انہ لحق، آپ کہہ دیجئے قسم ہے میرے پروردگار کی، حق ہے وہ قیامت کا آنا یقینی ہے. وما انتم بموجودین، اور تم اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو قیامت کے برپا کرنے میں. وما انتم بموجودین ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. اور فرماتے ہیں کہ کسی کا اگر یہ خیال ہو تو ٹھیک ہے مصیبت تو آئے گی، مان لیا ہم نے تھوڑی دیر کے واسطے آئے گی قیامت،
مگر دنیا میں ہم رات دن ایک بات دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ذمے کوئی کسی کا حق آتا ہے، کوئی مطالبہ ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے، تو اگر ہم اس کو نہیں پورا کر سکتے تو کچھ بدلہ دے دلا کر کے ہم جان چھڑوا لیتے ہیں. اس کے یہاں فرما رہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر کوئی جان کہ جس نے اپنے اوپر گناہ کی صورت میں ظلم کیا تھا، اگر جو کچھ بھی زمین ما فی الارض، جو بھی زمین میں پورے میں زمین میں ہے، وہ سب کا سب بھی فدیے میں دے دے. فدیہ کہتے ہیں بدلے کو، فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے اپنی جان کو چھڑانے کے واسطے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، تو کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے فرمایا کیا ہوگا اور میں قبول نہیں ہوگا، اس کو گول کر دیا. اور خود ہی تم اس کا جواب پالو کہ اگر تم پورے روئے زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی فدیے میں دو، وہ بھی قبول نہیں ہوگا. وہ اول تو ہو ہی نہیں سکتا. پوری زمین کون دے سکتا ہے؟ کس کے اختیار میں؟ لیکن بالفرض والمحال معلوم ہوا کہ قرآن بھی فرض کر کے کچھ چیزوں کی بات کرتا ہے. یہ ادب ہے، زبان کا ادب ہے. کچھ چیزوں کو فرض کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم یہ کام بھی کر لو گے، تب بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، اور جب عذاب کو دیکھیں گے اب اس وقت اپنی اس شرمندگی کو چھپائیں گے. شرمندگی کیسی؟ شرمندگی ایسی کہ دنیا میں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، کچھ عرصے ایک دوسرے سے غائب رہے، اس کے بعد ایک دوسرے سے ملے، السلام علیکم وعلیکم السلام، بھائی آپ نے پہچانا نہیں؟ نہ میں پہچان نہیں رہا. ارے سبحان اللہ بھائی 10 سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا، وہ ہاں ہو گئی تھی. آدمی جانتے بوجھتے بھول جاتا ہے جب تک کہ اس کا دوبارہ سے اس کا ری انٹروڈیوس نہ کرایا جائے. قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں یہ ہوگا کہ یہ جو بھول چوک ہے یہ سب ختم، اور جتنی اجنبیتیں ہیں سب ختم. ہر ایک دوسرے کو پہچانے گا. یہاں ہر انسان اپنے عیبوں کو دوسرے سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے. قیامت میں ان ساری کمزوریوں کے ساتھ ایک آدمی ہر ایک آدمی کے سامنے آئے گا. وہاں معلوم ہوگا یہ ہیں وہ صاحب جو دنیا میں ایسا اور یوں کرتے تھے اور یوں سوچتے تھے اور یہ بات بولتے تھے. یہ ہیں وہ صاحب. اب اس کے بعد اب ان کا عہدہ کھلے گا، وہاں عیب اور ہنر سب کھلیں گے. شرمندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جن کے سامنے دنیا میں بڑی گردنیں ٹیڑھی کر کر چلا کرتے تھے کہ یہ ان سے بڑا کوئی ترم خاں نہیں ہے، وہاں جو ہے وہاں پتہ چلے گا کہ یہ صاحب یہ ایسے ہیں. وہاں شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور چھپائیں گے وہ اپنی شرمندگی کو جب عذاب کو دیکھیں گے. ارے صاحب دنیا میں تو یہ بڑی اچھی تقریریں کیا کرتے تھے، یہ دنیا میں تو بہت زیادہ جناب ان کے لیکچر بڑے کامیاب ہوتے تھے، ان کو بڑا بزرگ سمجھتے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عذاب میں کہاں پکڑے جا رہے ہیں. وہاں شرمندگی کو چھپائیں گے. میں نے ایک مثال دی ہے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ذرا بھی عذاب نہ ہوگا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ اللہ کی ملکیت ہے. أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں کے اکثر آدمی نہیں جانتے. معلوم آپ اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہی لفظ اکثر ایسے ہیں، اکثر ایسے ہیں، اکثر ایسے ہیں. اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ جاہل ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں بھی میجارٹی کے لوگ نہیں جانتے، جس کو میں پچھلے ہفتے بھی بتا چکا ہوں. وہ یحیی و یمیت وإلیہ ترجعون، وہی وہ ذات ہے کہ جو زندگی دیتی ہے اور موت دیتی ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو سب کو لوٹ کر جانا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہاں عذاب سے ڈرایا، قیامت کے آنے سے ڈرایا. اب تقریر کا رخ دوسرے طور پر اس کو لایا جا رہا ہے، یعنی اس کا دوسرا انداز تقریر کا سامنے آ رہا ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہمارے تمہارے اوپر کتنے احسانات ہیں. یہ قرآن جو تم کو دیا گیا ہے، تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، یہ کتنی عظیم الشان چیز ہے. اس کی تم کو قدر کرنی چاہیے تھی، ہاتھوں ہاتھ اس کو لینا چاہیے تھا، اپنے سینوں کو اس کے لیے کھول دینا چاہیے تھا. جو وہ نعمت ہے کہ جو اس سے پہلے اس نوع انسانی کو نہیں ملی.
روئے زمین کو نہیں دی گئی ہے یہ نعمت، آج یہ نعمت تم کو دی گئی، مگر تم کیسے ظالم ہو کہ اس کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوستے ہو، اپنی آنکھوں کے اوپر تم ہاتھ رکھتے ہو، نہ اس کو دیکھنے کو تیار ہو، نہ اس کو سننے کو تیار ہو، نہ اس کو سمجھنے کو تیار ہو۔ اس نعمت کو تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ کہ جو سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وشفاء لما فی الصدور، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے پاس۔ یہ چار اوصاف بتلائے گئے ہیں قرآن کے، ایک تو موعظہ ہونا، نصیحت ہونا، دوسرے شفاء لما فی الصدور ہونا، اور تیسرے ہدایت ہونا، اور چوتھے رحمت ہونا۔ یہ چار اوصاف قرآن پاک سے بتلائے گئے ہیں۔ جہاں تک موعظہ کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ آپ تقریریں تو بہت سی سنتے ہوں گے، بہت سے وعظ اور لیکچر سنتے ہوں گے، لیکن جو بات تھوڑے سے بھی تجربے سے کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وعظ کی جو ایک ٹیکنک ہے قرآن پاک میں بھرپور موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی وعظ ہو نہیں سکتا۔ قرآن پاک وہ ایک اللہ کا کلام ہے کہ انسان کے نیچر کی پوری رعایت کرتے ہوئے وعظ کی اس میں آتا ہے۔ انسان کی جو بھی طبیعت ہے، کبھی اس کو نرمایا جاتا ہے، کبھی گرمایا جاتا ہے، کبھی اس کے یوں کہیے کہ اس کی حقیقت کو بتلایا جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو بتلاتے ہیں، کبھی بتلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ غرض ہے کہ ایک واعظ جس طرح، اور پھر ایک بات کو کبھی ایک ہی مرتبہ بیان کر دیا، کبھی دوہرا کر بیان کیا گیا، پچھلے واقعات کو بطور دلیل کے بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں سے کس وقت کس جس کی ضرورت ہے اس کو بیان کر دیا۔ وعظ کی جتنی بھی ٹیکنک ہو سکتی ہے وعظ کی، وہ قرآن میں پوری موجود ہے۔ اسی واسطے میں میرا تو تجربہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اگر صحیح اس کے انداز کو سمجھنا ہے اور قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو اگر یوں کہیے کہ کیا کہیں گے آپ، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے اپنی یا دوسرے کی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے یہ ترتیب جو ہے بہت مفید ہے کسی بھی اصلاح کے بعد۔ اس ترتیب کو بدلنے کی ضرورت نہیں، بدلیں گے علم تو حاصل ہوگا، لیکن جہاں تک لوگوں کی اصلاح کا تعلق ہے، اصلاح کے واسطے یہ ترتیب جو ہے یہی مقرر ہے۔ اسی واسطے علماء امت کا بلکہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کی یہ ترتیب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تبدیلی نہیں کی جا سکتی کہ معنی یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئندہ چل کر کے لوگ یہ فیصلہ کر لیں بھائی سورہ بقرہ جو ہے کیونکہ بہت لمبی سورہ ہے لہٰذا اس کو آخر میں ڈال دو، آئندہ قرآن شریف ہم ایسے چھاپا کریں گے کہ سورہ بقرہ آخر میں ہوگی۔ نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سورہ بقرہ کو آخر میں یاد کر لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن شریف کے صحیفے جو ہیں وہ آئندہ سے اس طرح سے مرتب کر دیں کہ سورتوں کی وہ، حالانکہ آپ کو معلوم ہے تو قرآن پاک کی آیتیں اور سورتیں اس ترتیب سے نازل نہیں ہوئی ہیں جس ترتیب سے ہمارے سامنے ہیں، لیکن آخر کوئی تو مصلحت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ترتیب کو بدلا، تو اس وقت کے حالات وہ اس وقت کی ضرورتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت وہ ترتیب ہوتی، لیکن قیامت تک کے جو حالات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی یہ ترتیب ہو۔ اس واسطے میرے تجربے میں جو بات آ رہی ہے اور وہ یہ، اور یہ حضرات علماء بھی لکھتے بھی کہ جو ترتیب قرآن پاک کی ہے لوگوں کی تربیت اور ان کے اصلاح کے بعد میں یہ ترتیب بڑی اہم ہے۔ تو فرمایا کہ موعظۃ آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، اور اسی طرح سے شفاء لما فی الصدور، یہاں اس کو شفا قرار دیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے اور بالکل درست ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کے واسطے شفا، کیا مطلب؟ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ جیسے جسم کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح دل کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جسم کی بیماریاں یہ ہیں کہ صاحب اس میں کہیں درد ہو گیا، کہیں جو ہے وہ بخار ہو گیا، یا کہیں پھوڑے پھنسی نکل آئے، جو بھی ہو۔ دل کی بیماریاں یہ ہیں کہ اس کے اندر کبر ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر بغض ہے، یہ چیزیں دل کی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ قرآن اس دل کی ان بیماریوں کے واسطے شفا ہے۔ اس کے واسطے کوئی آپ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جائیں کہ صاحب میرے اندر حسد بہت ہے، کوئی دوا دے دیجیے، اس کا کوئی علاج نہیں، دنیا میں سے کوئی علاج نہیں، کوئی دوا اس کے لیے نہیں ہے کہ صاحب کسی کا حسد جو ہے نکال دے۔ ہاں، اس کا اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے اسی قرآن سے،
قرآن پاک کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے دل کی بیماریوں کا، شفاء لما فی الصدور اس اعتبار سے فرمایا. تو بعض لوگ تو یہ بیماریاں بلا دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ شفاء کہا گیا تو لما فی الصدور کے اندر یہی بیماریاں نہیں اخلاقی اور روحانی، بلکہ تمام جسمانی بیماریاں بھی اس میں شامل ہوں گی. اور لما فی الصدور اس واسطے کہا گیا کہ بھائی دل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سلطان الاعضاء. یہ پورے یوں کہیے کہ باڈی جو ایک مملکت ہے، ایک سلطنت ہے، اس کا بادشاہ کون ہے؟ دل. تو اس کو سلطان الاعضاء کہتے ہیں. ابھی بادشاہی اگر بیمار ہو گیا تو اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ اس واسطے اگر دل ہی بیمار ہے تو ظاہر ہے کہ پورے جسم بیمار ہے. تو اس واسطے لما فی الصدور فرمایا، ورنہ پورے جسم کی بیماریوں کے واسطے قرآن پاک کو شفا قرار دیا گیا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے دل میں تکلیف ہے، درد ہے. آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو. تو معلوم ہوا کہ جو اخلاقی بیماریوں کے علاوہ جسمانی بیماریاں کہ جن کا علاج دواؤں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے بھی قرآن شریف کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو مگر خوب یاد رکھ لیں، اس سے یہ معنی ہرگز نہیں کہ صاحب بس آئندہ سے بعض لوگ جیسا کرتے ہیں جب قرآن شریف کا ایک ہی استعمال رہ گیا کہ کسی سے پوچھ کر کے اس کے تعویذ بنا لیں، کسی سے پوچھ کر اس سے جھڑواتے رہیں اور پھونک لگواتے رہیں. یہ نہیں. اصل جو ہے استعمال قرآن کا وہ یوں کہیے کہ شفاء لما فی الصدور کے وہ معنی جس کا پوری امت کا اتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وہ تو اخلاقی اور روحانی بیماریوں ہی کا علاج ہے. لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہو سکتا ہے. تو یہ ثانوی درجے کی چیز ہے، اس میں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا علاج قرآن سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اس بات سے قرآن پاک کا اصل مصرف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی اور روحانی اور عقیدے کی بیماریوں کا اس سے علاج کرائیں. یہ اصل ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ پہلا مرحلہ اس کا ہے قرآن کو پڑھنے کا، دوسرا مرحلہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، تیسرا مرحلہ ہے اس پڑھے ہوئے اور سمجھے ہوئے قرآن کے مطابق عمل کرنے کا. یہ 3 اسٹیپ ہیں. تو تینوں اسٹیپ جب تک نہیں ہوں گے، جب تک کہ قرآن کا مصرف جو ہے وہ پورا نہ ہوگا اور قرآن سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ یہ ہدایت ہے. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے 2 معنی ہیں. ایک ہے اس کا آپ ترجمہ رہنمائی کر تو سکتے ہیں، مگر اس ہدایت کے ایک جو حصہ ہے اس کا ترجمہ ہوگا رہنمائی سے. اگر کہیں آپ رہنمائی سے ترجمہ دیکھیں تو اس کو غلط نہ کہیں، لیکن میں نے کہا کہ اس کے ایک جس کا ترجمہ ہے وہ ہدایت کے 2 معنی ہیں. یوں کہ یہ 2 صورتیں. ایک کو کہتے ہیں عربی کے اندر قراءت طریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا. اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا. اس کو میں پہلے بتلا چکا کہ اگر کوئی شخص پوچھے کہ صاحب وہ جو کیا کہتے ہیں یہ کون سی اسٹریٹ آ رہی ہے والی، وہ جو آرمور، صاحب آرمور کہاں ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی آپ کہیں کہ یہاں سے نکلیے، اس دروازے کو یوں جائیے اور لیفٹ کو موڑیے اور اس کے بعد رائٹ مڑ جائیے تو آرمور پہنچ گئے. یہ تو ہے ارادہ طریق. اور ایصال الی المطلوب کے معنی یہ ہے کہ میں پہنچا دوں، ہاتھ پکڑ کے لے کر وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا کہ یہ ہے آرمور. ہدایت اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اسی واسطے قرآن پاک میں جہاں یہ فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ جس کو چاہیں ہدایت دے سکتے ہیں. وہاں اس سے مراد ہے منزل تک پہنچا دینا. یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. اور جہاں پیغمبر کو کہا گیا کہ آپ کو ہادی بنا کر بھیجا گیا، ہدایت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، وہاں مراد اس سے کیا ہے؟ وہاں مراد اس سے یہ ہے کہ آپ راستہ بتلانے کے واسطے دنیا میں بھیجے گئے. قرآن پاک کو بھی ہدایت کہا گیا. تو یہاں ہدایت قرآن کو اسی معنی میں کہا گیا. قرآن میں آ کر کے جتنے راستے ہو سکتے تھے حق اور باطل کے، ان سب کو اس طرح سے کھول دیا اب چلنے والے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، کھلا ہوا ہے راستہ. باطل سے بچنا چاہتا ہے، خوب معلوم ہے کہ یہ باطل ہیں. قرآن نے آ کر اس کو اسی واسطے قرآن کو فرقان بھی اسی واسطے کہا جاتا ہے. سبحان الحمدللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ،
برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اتارا. فرقان سپر فارم ہے فارق کی. فارق فرق سے بنا, فرق کہتے ہیں الگ کر دینے کو, جدا کر دینے کو. فرقان کے معنی یہ ہو گئے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان ایسا امتیاز کر دیتا ہے کہ اب اس کے بعد کسی طرح کا کنفیوژن نہیں رہتا. کنفیوژن ہے وہ ہمارے قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ کے نہ ہونے کا, قرآن پاک کو نہ سمجھ پانے کا. یہ ہمارے قصور کی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن قرآن جو ہے اس نے اپنی جگہ پر حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا, اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے. اسی معنی میں ہدایت کہا گیا کہ ہدایت قرآن کی ایسی ہے کہ اب اس کے بعد کسی طرح کا کنفیوژن یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہدایت والا راستہ کیا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور فرمایا کہ یہ رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے. رحمت اس لیے کہا گیا کہ ہر نعمت اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ ہر نعمت اللہ کی رحمت. ہم کو کھانا ملتا ہے اللہ کی رحمت, ہم کو پانی ملتا ہے اللہ کی رحمت, ہم کو اللہ نے جانور کے بجائے انسان بنا دیا اللہ کی رحمت. ظاہر ہے ہر نعمت اللہ کی رحمت. لیکن یہ قرآن پاک جو ہے یہ وہ رحمت ہے, وہ نعمت ہے اللہ کی کہ ایسی نعمت اس سے پہلے نہ آئی اور نہ کسی کو ملی. وہ نعمت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کا کلام ہے, اور کلام متکلم سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی کوئی چیز اس سے قریب نہیں ہوا کرتی. بولنے والے سے اس کا کلام جتنا قریب ہوتا ہے اتنی کوئی اور چیز قریب نہیں ہوتی. اسی واسطے قرآن اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ذات سے اتنا قریبی ہے کہ اتنا قریبی تعلق اللہ کی کسی نعمت کا اللہ سے نہیں ہے. یہ کرنے کی صلاحیت پچھلی امتوں میں تھی ہی نہیں, تو ان کی عدم اہلیت کی وجہ سے یہ نعمت ان کو نہیں ملی. اس امت میں بحیثیت مجموعے کے یہ اہلیت ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اٹھا سکے, سمجھ سکے, اس کا حق ادا کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ میجارٹی کی حالت کیا ہے, لیکن اگرچہ مینارٹی میں کیوں نہ ہو افراد, لیکن اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک قرآن جیسے عظیم الشان چیز کو یاد کر سکیں, اس کو سمجھ سکیں, سمجھ کر کے اس سے علوم نکال سکیں اور ان علوم سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ اسی امت کو اللہ نے اہلیت دی ہے. تو اس اعتبار سے ایمان والوں کے واسطے اس کو رحمت قرار دیا, اور یہ تو سارے عالم کے واسطے رحمت ہے. مگر ظاہر ہے کہ آپ یوں کہیں کہ بھائی یہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے آنکھوں والوں کے واسطے, سبحان اللہ, کیا اندھے کے واسطے اندھے کے لیے نہیں ہے؟ بھائی ظاہر ہے کہ, مگر کیوں؟ اس واسطے اندھے کے واسطے یہ خوبصورت ہوتا بدصورت ہوتا برابر ہی ہے. آنکھوں والوں کے واسطے خوبصورت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہی دیکھ سکتا ہے اس کی خوبصورتی کو. ٹھیک اسی طرح سے قرآن رحمت للعالمین ہے, مگر اس سے فائدہ جو اٹھائیں گے اسی کے حق میں تو رحمت بنا, دوسروں کے واسطے میں اور عذاب کا سبب بن جائے گا. اس واسطے یہاں رحمت للمؤمنین فرمایا اپنے اثر کے اعتبار سے, جس نے اثر قبول کیا ہے اس کے اعتبار سے, ورنہ جہاں تک خود رحمت ہونے کا تعلق ہے یہ سارے عالم کے واسطے رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ایسی عظیم الشان چیز کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے تھا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے. کوئی تمہارا قرضہ نہیں چاہیے تھا اللہ کے ذمے کے ساتھ. ایک اسٹوڈنٹ نے کالج میں محنت کر کے پڑھا, سارے سال پڑھا, اور پڑھنے کے بعد امتحان بھی دے دیا. اب کالج والے ڈگری نہیں دے رہے. کہاں نہیں دیتا ڈگری؟ میرا حق ہے, میں اگر تم نہیں دو گے میں کورٹ میں جا کر تم سے وصول کر لوں گا. یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ قل بفضل اللہ, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر چونکہ اہلیت آ چکی تھی قرآن کے حاصل کرنے کی, اللہ کے ذمہ ہے کہ ہم کو قرآن دے. نہیں, یہ اللہ نے اپنے فضل سے تم کو دیا ہے. قل بفضل اللہ, یہ اللہ کے فضل سے تم کو یہ نعمت ملی ہے, وہ برحمتہ ہی, اور اس کے رحمت سے, مہربانی سے. فبذلک فلیفرحوا, اس نعمت پر تم کو خوش ہونا چاہیے تھا, نہیں ہے کہ تم منہ بنا کے اور منہ چڑا کر جاتے ہو. هو خیر مما یجمعون, اور یہ نعمت اللہ کی کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے کہ جن نعمتوں کو تم سمیٹنے میں لگے ہوئے ہو. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے, قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے, قرآن پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس واسطے کہ ہمیں دنیا عزیز ہے, ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں, دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ قرآن رکاوٹ بنا ہوا ہے دنیا کے سمیٹنے میں, اس واسطے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. فرمایا یہ نعمت اللہ کی, یہ مہربانی اللہ کے قرآن کی صورت میں یہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو تم جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. قرآن کو جمع کرو, قرآن کو سمیٹو, یہ چیز. اسی واسطے فقہاء نے در مختار کے اندر کتاب الحجر والإیداع 5ویں جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر
किसी शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान का इल्म दे दिया और वो शख्स कुरान के इस अल्लाह की तरफ से दिए हुए इस इल्म को देखकर यूं कहे काश मेरे पास इसके बजाय फलाना इल्म होता, वहां उसमें लिखा है कि ये कुफ्र किया इसने। ये नहीं मैं कह रहा हूं काफिर हो गया, लेकिन कहते कुफ्र किया इसने। क्यों? इस वास्ते कि इसने इस नेमत को यूं कहिए कि इसकी तौहीन कर दी और उसके मुकाबले में कि जो इसके हैसियत इसके बिलमुकाबिल वो नेमत नहीं है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये कुरान उन सारी चीजों के मुकाबले में कहीं खैर है कि जिसको जमा करते हैं। दुनिया की किसी नेमत को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती, किसी भी नेमत का दर्जा नहीं बढ़ाया जा सकता कुरान के मुकाबले में। तो दुर्र मुख्तार के अंदर ये फतवा लिखा हुआ है कि अगर किसी शख्स को जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया वो इस इल्म के निस्बत यूं कहे कि मेरे पास ये न होता फलाना इल्म होता, ये फलानी नेमत होती तो अच्छा था, इसने कुफ्र किया है। तो ये नेमत सारी नेमतों पर भारी है। बस व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अरायतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्क़िन फजअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला कुल अल्लाहु अज़िन लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून वमा ज़न्नु अल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा यौमल क़ियामह इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यश्कुरून वमा तकूनु फी शअनिन वमा तत्लू मिन्हु मिन क़ुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीदून फीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिक मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समाई वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض
إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. فرماتے ہیں کہ آپ کہیے پیغمبر، کیا تمہارا خیال ہے اس کے تعلق سے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو روزی اتاری ہے من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، تم نے اس روزی کو جو اللہ نے تمہارے لیے اتاری، جس کے بارے میں اسی کو یہ فیصلہ کرنے کا حق تھا کہ اس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، لیکن تم نے اپنی طرف سے اس اللہ کی اتاری ہوئی اس روزی میں اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام کر لیا اور کچھ چیزوں کو حلال کر لیا. یہ حق تمہیں کہاں سے ملا؟ اپنی طرف سے حلال اور حرام کے معنی یہ صورت کہ مثال کے طور پر بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے، صاحب یہ چڑھاوے کے ہیں، یہ منت اور نظر کے جانور ہیں، اب اس کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو نہ اگر ہل میں جوتنے والا جانور ہے تو ہل میں نہیں جوتا جائے گا، دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ نہیں لیا جائے گا، اگر ذبح کر کے کھایا جانے والا جانور ہے تو اس کو ذبح کر کے کھایا نہیں جا سکتا، کچھ نہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ اس کو کسی طرح کے استعمال میں لا سکتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں. تو یہ کس نے کیا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ تم اس طرح سے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لو؟ اللہ نے تو نہیں کیا تھا. اللہ نے اونٹ کو، بکری کو، مرغ کو، سمجھ میں آیا، اسی طرح سے اور سب چیزوں کو حلال کیا. تم نے ان میں سے کسی چیز کو خاص شکل دے کر کے اپنے اوپر حرام کیا. یہ ہے وہ فجعلتم منه حراما وحلالا، اپنی طرف سے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ کو حرام کر دینا اور کچھ کو حلال کر دینا، کہ جو چیز اللہ نے حرام کی وہ حلال کر دی اور جو چیز حلال کی تھی اس کو اپنے عمل سے حرام کر دیا. یہ ہے تمہاری. قل اللہ اذن لکم، آپ کہیے کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ اللہ جو ہے یہ اصل تھا اللہ، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تم کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو لاؤ پروف، کوئی ہے وٹنس تمہارے پاس؟ اللہ کے احکام تم کو ملیں گے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کے اندر یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات میں، لیکن نہ پیغمبر نے کسی چیز کو حرام کیا، نہ اللہ کی کتاب نے حرام کیا، نہ اسی طرح سے حلال کیا. تم تو اللہ نے اگر تم کو اس کا حکم دیا تو وہ پروف لاؤ، اور اگر نہیں تو ام علی اللہ تفترون، بغیر پروف کے ایک چیز جو مذہب میں نہیں ہے اس کو ایسی شکل دے دینا کہ وہ مذہب بن جائے، ظاہر ہے کہ یہ الزام ہے اللہ کے تعلق سے. ام علی اللہ تفترون، یہ تم اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہو. جھوٹا الزام لگانے کیا معنی؟ ہم نے دین کے نام پر کچھ ایسی رسمیں ایجاد کر لی، ایسے طریقے اور ایسے عمل ہم نے ایجاد کر لیے کہ ہم نے اس کو شکل دے دی دین کی. جو اس کے خلاف کرے ایسا لگے جیسے کسی نے نماز چھوڑ دی. بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ نماز تو بہت سے مسلمان چھوڑتے ہیں، کوئی نہیں لڑنے جاتا. بہت سے لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن جو ہماری جاری کردہ رسمیں ہیں جن کو ہم نے دین کا عنوان دے دیا ہے، اگر ان رسموں میں سے کسی رسم کے خلاف ہو گیا تو جہاد شروع ہو جائے. سمجھ آئے؟ نہ مسجد کا احترام ہے، نہ قرآن کا احترام ہے، نہ کسی کا احترام نہیں، پھر لڑائی ہے. تو معلوم ہوا ام علی اللہ تفترون، تمہیں اللہ نے یہ اس کام کو کرنے نہ کرنے کا حکم دیا تھا، یا تم اپنی طرف سے اللہ کے تعلق سے جھوٹ بول رہے؟
اللہ نے نہیں کہا مگر تم نے اس کو مذہب کا رنگ دے دیا. یہ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. میں آپ کی طرف سے جھوٹ بولوں تو جرم ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، لیکن اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولے تو بہت بڑے جرم کی بات ہے. فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا، قیامت میں ان پر کیا گزرے گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. ان کے بارے میں آپ کو کیا خیال؟ وما ظن الذین، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے قیامت کے دن، یعنی کیا ہوگا ان کا حال. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. یہ تو وہ جرم ہے کہ اس کی سزا تو فوراً ملتی. جیسے ہی جھوٹ بولے، آپ کے سامنے کوئی شخص جھوٹ بولے تو آپ کہیں میں تھپڑ مار کے منہ توڑ دوں، یہ دل چاہ رہا ہے، بولیں گے آپ نہیں بولیں گے. ایک شخص آپ کے منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کہیں گے تو جھوٹ بولے تو میرے آگ لگتی بدن میں. تو جھوٹ وہ چیز ہے کہ جس کے منہ پر جھوٹ بولا جائے وہ اس کو برداشت نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے یہ حق تھا کہ جھوٹ بولنے والے کو جو اللہ کے تعلق سے بولا فوراً کے فوراً اس کو سزا ملے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا نہیں دیتے. نتیجہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ ایک کے پیچھے ایک جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے. فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ میاں لوگوں پر بڑے مہربان ہیں، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کی ڈھیل دینے پر، اللہ کے اس مہلت دینے پر بجائے سے کہ شکریہ ادا کریں اور شیر بن جاتے ہیں اور دلیر ہو جاتے ہیں کہ مزید وہ جرم کرتے رہتے ہیں. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يستفيدون فيه. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں، شأن کسی بھی حالت میں آپ ہوں، وما تتلو منه من قرآن، اور جو کچھ بھی آپ ان کے سامنے قرآن شریف پڑھ کے سناتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور جو کچھ بھی عمل آپ کرتے ہیں ہم ان سب کے گواہ رہتے ہیں. ہم سے کوئی عمل آپ کا، کوئی حالت آپ کی جو ہے وہ ایسی نہیں کہ ہم اس سے بے خبر ہوں. معلوم یہ بتلانا ہے آپ اپنا کام کیے جائیں، آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ صاحب لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، لوگوں پر آپ کی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے. چھوڑ دیں، آپ ہم کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، سو کیے جائیں، اثر ہو یا نہ ہو. یوں کہیے کہ ایک تبلیغ کرنے والا، ایک دعوت دین کے دینے والا وہ دعوت دیتا رہے، یہاں چاہے ساری عمر گزر جائے اور ایک آدمی نے بھی اس کی بات میں لبیک نہیں کہا، تب بھی یہ نہ سوچے میں تو سکسیس ہوا ہی نہیں، میں تو کامیاب ہوا ہی نہیں، کیا فائدہ ایسے لوگوں میں کام کرنے کو، چھوڑو گھر بیٹھ جاؤ. نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم کو اسلام کی توفیق ہوئی، یہی اسلام ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. ہمیں اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، ہمیں نماز پڑھنے کی دعوت دوسروں کو دینی ہے. ہم یہ کام کرتے رہیں گے، ایک بھی نہ مانے تب بھی کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری نہیں رکھی کہ ہم تم سے پوچھیں گے کتنے لوگ تمہارے کہنے سے مسلمان ہوئے، کتنے لوگ تمہاری ہدایت سے نمازی بنے. اللہ میں یہ نہیں پوچھیں گے، ہاں یہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا کہ لوگوں کو دعوت دین کی دیتے رہے نہیں دیتے رہے. تو یہاں اسی بات کو بتلانا کہ پیغمبر جو ہیں وہ غمزدہ ہو کر اور افسردہ ہو کر اور اپنی ہمتوں کو اس طرح سے توڑ کر گھر بیٹھ جائیں، یہ نہیں. کیونکہ آپ جس حالت میں بھی ہیں وہ ہمارے علم ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ مرغی اپنے جان سے گئی، کھانے والے کو مزہ ہی نہیں آیا. آپ جو ہے محنتیں کیے جا رہے ہیں، اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بھئی کیا پیغمبر پر گزر رہی، ہمیں سب پتہ ہے. الا كنا علیکم شہودا استفیدون فی، ہم گواہ رہتے ہیں تو آپ پر جب آپ ان حالتوں میں گواہیوں کا یہ کہ مشغول ہوتے ہیں. افاد یفید افادتن کے معنی پہنچنے کے آتے ہیں. جب آپ اس حالت میں ہوتے ہیں تو ہم آپ کے گواہ ہوتے ہیں، یہ مطلب ہمارے علم میں یہ بات رہتی. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور یہ اس واسطے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم خاص طور پر پیغمبر کو نظر لگائے ہوئے بیٹھے ہیں بس ہمیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا، بلکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ایک آپ ہی کی حالت کیا ہے، دنیا آسمان اور زمین کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے.
جب یہ صورت ہے تو آپ کی حالت اللہ سے کیسے اوچھل ہو سکتی ہے؟ یہ مطلب مقصود ہے. ورنہ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ ہم جیسے لوگ آج یوں کہہ سکتے تھے ارے وہ تو نبی تھے، محبوب رب العالمین تھے، ان کی حالت اللہ کے علم میں اس لیے تھی کہ محبوب تھے، اللہ میں ان کو دیکھتے رہتے تھے اپنے محبوب کو. لیکن ہم تو محبوب نہیں اللہ کے، لہذا اگر ہم سکسیس نہیں ہو رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے اپنے سرماری کرنے کے گھر جا کے بیٹھ جائیں. اس لیے فرمایا کہ صرف نبی کی حالت اللہ کے علم میں نہیں بلکہ ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے. لہذا ہر شخص جو نبی کے نقش قدم پر چل کر کے وہ کام کرنے والا ہو اس کو کبھی بھی ہمت نہیں توڑنی، کبھی بھی اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا، کبھی بھی اپنے کام کو دین کی دعوت کا نہیں روکنا، کرتے رہنا ہے. یہ سمجھ میں آتی بات اس سے. فرمایا کہ کوئی چیز بھی آپ کے رب سے ذرہ برابر زمین میں اور نہ آسمان میں چھپی نہیں ہے. ولا اصغر من ذلک. اور یہ تو یوں کہیے کہ ایک لفظ میں یہ بات کہیے ذرے کے برابر، یہ مطلب نہیں کہ ذرے سے نیچے کوئی چیز اگر ہے تو وہ چھپ جائے گی اللہ کی. فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. اصل میں دیکھنے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں. ایک چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، تب آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ کنڈیشن پائے جائیں. کنڈیشنز کیا ہیں؟ کنڈیشن یہ ہیں کہ وہ چیز نہ تو نظروں سے بہت دور ہو کہ نظر وہاں تک پہنچ نہ سکے، سمجھ میں آیا، نہ نظر سے اتنی قریب ہو کہ تب بھی آپ اس کو نہ دیکھ سکیں. اور ایک چیز کو اگر آپ 1 میل کے فاصلے پر لے جا کر رکھتے ہیں ایک بک کو، ظاہر ہے ہم کو نظر نہیں آئے گی. یا اسی طرح سے کتاب کھول کر کے بالکل آنکھوں سے لگا لیں تب بھی نظر نہیں آئے گی. ایک خاص ڈسٹینس ہونا ضروری ہے، یہ کنڈیشن ہے دیکھنے کے بعد. یا اسی طرح سے کسی چیز کا جو اس کی جو ضخامت ہے، بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا، وہ بھی ایک خاص مقدار ہے کہ صاحب اتنی بڑی اور اتنی چھوٹی چیز ہوگی تبھی ہم کو نظر آئے گی. اگر بالکل اتنا ہے کہ اگر رائے کے دانے سے نیچے ہے تو ہم کو نظر نہیں آتی. تو معلوم ہوا کنڈیشن ہے. یہاں فرمانا یہ ہے کوئی کنڈیشن نہیں اللہ کے علم میں اور اللہ کی نظروں میں آنے کے لیے کسی چیز کی. فرمایا مثقال ذرہ ہو یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہو یا اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز ہو، کسی بھی حالت میں کوئی چیز ہے اللہ کے علم میں رہتی ہے. وہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ہمارے لیے ہے یہ کنڈیشن دیکھنے کے واسطے. فرمایا کہ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اور اس سے نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کی کھلی کتاب میں نہ ہو. یہاں کتاب مبین کا لفظ جب ایسے موقع پر آتا ہے تو اس سے مراد ہے لوح محفوظ. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ریکارڈ جو ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، وہ خدا جانے آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبردست کمپیوٹر ہے کہ اس میں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہونا ہے اور ہو چکا ہے اور ہوتا رہے گا وہ سب کچھ اس کے اندر ہے. جس کو قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا کہ ولا تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فرمایا کہ اب دیکھیے آج دنیا میں کون سا وہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ دنیا میں اتنے درخت ہیں، اتنے جھاڑ ہیں. کوئی بتا سکتا ہے؟ ظاہر ممکن نہیں. کہ جائے کہ اتنے پتے ہیں درختوں کے اس دنیا میں اس وقت اس سال، یہ تو بتانا بہت ہی مشکل ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسقط من ورقة الا يعلمها. زمین کسی درخت کا کوئی پتا گرتا نہیں ہے اللہ کے علم کے بغیر. سمجھ آیا؟ تو درخت کے پتے کتنے ہیں وہ بھی علم میں ہیں، اور کس وقت کون سا پتا گرنے والا ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے، اور گرا کہ نہیں گرا یہ بھی اللہ کے علم ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پتا گر جاتا ہے، ہوا کے جھٹکے سے گر جائے گا، وہ پیلا ہو گیا، اس کی جان نکل گئی، کمزور ہو گیا تو گر جائے گا. ہم سمجھتے ہیں خود ہی گر رہے ہیں پتے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے علم اور اس کے حکم سے گرتے ہیں. جس طرح سے ایک انسان کی عمر ہے، انسان کی عمر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہ خود ہی اپنے پتجھڑ ہو رہی ہے، انسان گر رہا ہے خود ہی مر رہے ہیں، نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. انسان کو زندگی دینا بھی اللہ کے علم میں ہے اور اس کی زندگی لے لینا بھی اللہ کے علم میں ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن ہم پتوں کی اس کثرت کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے. قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ٹھیک اسی طرح سے ہے کہ پتوں کا گرنا اللہ کا علم ہے. کون سا پتا کس وقت گرتا ہے؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس. اور کوئی ایک دانہ اور کوئی بیج زمین کے تہوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات ہمارے کتاب کے اندر لکھی بھی نہ ہو. تو یہ بیج کب زمین میں ڈالا جائے گا، کون سی زمین میں ڈالا جائے گا،
اور کب اس میں سے کوئی چیز نکلے گی اور اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس میں سے کیا کیا چیزیں اور نکلیں گی، سارا پلان ایک ایک چیز کا ہمارے یہاں پہلے سے مرتب کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کو یہاں فرمایا گیا کہ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ذرہ کا جو تذکرہ آیا تھا اس سے کوئی چھوٹی چیز اور اس سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں کتاب مبین کے اندر نہ ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میں نے کہا تھا کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، مگر ساتھ میں دوسروں کو بھی بتلانا ہے کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں، نبی کی حالت ہمارے سامنے اس لیے ہے کہ ہم عالم الغیب ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا تم جو حرکتیں کر رہے ہو اس سے بھی ہم غافل نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے علم ہے، لہٰذا نبی کو جزا ملے گی، ان کے اچھائی ہوگی، تم کو سزا ملے گی تمہاری برائیوں کی۔ یہاں سے اسی مناسبت سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ بندے نبی کے علاوہ وہ بھی ہیں کہ جن کی نیکیاں اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کا درجہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے بلند ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے اولیاء اللہ۔ تو یہ نبی بھی ہے ولی، لیکن نبی کے علاوہ بھی اور لوگ ولی ہو سکتے ہیں۔ نبی تو ایک خاص ہی ہوگا، کوئی ہر ایک کو نبی نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ کہ یہ تھوڑے بات